أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم۔ کل ہماری سورہ حدید مکمل ہوئی اور آج ہماری سورہ مجادلہ شروع ہو رہی ہے۔ مجادلہ کے معنی جھگڑا کرنا، جھگڑے والی صورت۔ جھگڑے والی صورت تو کیا کہیں جھگڑا ہو رہا تھا؟ جھگڑا نہیں ہو رہا تھا، ایک گفتگو ہو رہی تھی، اسی کو اللہ رب العزت نے جھگڑے سے تعبیر فرمایا۔ گفتگو کا انداز کچھ نرالا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جھگڑے والی صورت۔ کیا شان نزول ہے اس صورت کا، وہ سنتے ہیں پہلے۔ دور جہالت کے اندر عرب میں اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے یہ کہتا تھا انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو مجھ پر کیا ہے، حرام ہے۔ تو دور جہالت کا فتویٰ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بیوی جو ہے اپنے شوہر کے لیے کیا ہو جاتی تھی، حرام ہو جاتی تھی، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ طلاق سے بھی بڑھ کر، طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ رجعی میں رجوع کر سکتا ہے اور بائن میں عدت گزارنے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تھا انتی علیہ کا ظہر، اس کو کہتے ہیں زہار کرنا۔ تو اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرتا تھا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کبھی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو یہی قصہ پیش آیا حضرت اوس بن صامت اور خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، بڑھاپے کی عمر ہے، اور ان کی اہلیہ ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہہ دیا انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ دور جہالت کا جو فتویٰ وہ کیا تھا کہ اب یہ بیوی ان کے لیے کیا ہو گئی، ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ یہ فوراً دوڑی اور کہاں پہنچی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر دیا، اب آپ حکم صادر فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تک زہار کے معاملے میں مجھ پر کوئی قرآن کریم کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، اب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ جب کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے تو لہٰذا ابھی تمہیں اسی جو فتویٰ ہے کہ یہ جو زہار کرتا ہے جو کوئی، تو اس کی اہلیہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب آپ بھی اپنے شوہر کے لیے کیا ہو چکی ہو، حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ واقعہ کرنے لگی، رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہوں تو جوانی جب تک تھی تب تک اس شوہر کے ساتھ گزاری، اب بڑھاپے میں انہوں نے میرے ساتھ زہار کر لیا، میں کہاں جاؤں گی، میرے بچوں کو کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ وہ بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے رسول اللہ انہوں نے طلاق کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، پھر طلاق کیسے ہو گئی؟ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، پھر طلاق کیسے ہو گئی؟ اور پھر یہ باتیں کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع ہو رہی ہے، اللہم انی اشکو الیک، اے میرے پروردگار میں آپ ہی سے شکایت کرتی ہوں اور کسی سے نہیں۔ تو یہ جو بار بار وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہی تھی نا کہ یا رسول اللہ میرے بچوں کو کیا ہوگا، انہوں نے لفظ طلاق استعمال نہیں کیا، اسی کو اللہ نے تجادلو، جھگڑے سے تعبیر فرمایا۔ اللہ کو ان کی جو ادا تھی اتنی پسند آئی اور پھر اللہ سے شکوے کر رہی ہے، اللہ میں آپ ہی سے شکایت کرتی ہوں، آپ کے علاوہ میرا اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جھگڑا کر رہی تھی۔ سنیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، قد سمع اللہ، یقینا اللہ نے سن لی، قول التي، اس عورت کی بات، التي تجادلك، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ جھگڑا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے جنگ کر رہی تھی یا ہاتھا پائی ہو رہی تھی، فرمایا نہ، بلکہ جو گفتگو کر رہی تھی آپ کے ساتھ اس کو جھگڑے سے تعبیر فرمایا۔ فی زوجها، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکوے کر رہی تھی اللہ سے، شکوے کر رہی تھی اللہم انی اشکو الیک، اے میرے پروردگار میں آپ ہی سے شکوے کرتی ہوں، میں آپ ہی سے شکایت کرتی ہوں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو،
جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہہ رہی تھی میرے بچوں کو کیا ہوگا، اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے اس سے کہ میری رائے کے مطابق جو جہالت کا فتویٰ تھا اس کے مطابق آپ اس کے لیے کیا ہو گئی ہو، حرام ہو گئی ہو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بہت زیادہ سننے والا، بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے وہی ان کی مائیں ہو سکتی، بیوی ماں کیسے ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ سارے کے سارے لَيَقُولُونَ ضرور کہتے ہیں، مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ ناپسندیدہ بات، وَزُورًا اور جھوٹی بات۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَعَفُوٌّ معاف کرنے والا ہے، غفوراً بخشنے والا ہے۔ اب اگر کسی نے زہار کر لیا، اب اس کا بھی مسئلہ بن گیا نا کہ دور جہالت میں تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، تو اب آیا اگر اب کوئی زہار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی، وہ جو کہہ رہا ہے کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، تو اسے نیت پوچھی جائے گی تیرا مقصد کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، یعنی جس طرح اچھے اخلاق میری ماں کے ہیں اسی طرح تیرے اچھے اخلاق ہیں، تو اس صورت میں تو طلاق نہیں ہوگی نا، اس صورت میں جدائی نہیں ہوگی۔ اور اگر ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میری ماں خوبصورت ہے اسی طرح تو بھی خوبصورت ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ میری ماں حرام ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ اس صورت میں اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی نیت یہ تھی کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہے، اگر یہ کہتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ کر کے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس صورت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ تھا اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور اس کو یہ کہنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس صورت میں کیا کرنا ہے، اس کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر رجوع کرنا چاہتے ہو، اس کو رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں 3 کام کرنے ہیں، پھر کفارہ دینا ہے۔ نمبر 1، تمہیں غلام آزاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر غلام نہیں ملا، فمن لم یجد، اگر غلام نہیں ملا تو پھر اس صورت میں آپ کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ کتنے؟ پہلے غلام آزاد کرنا، اگر غلام نہیں ملتا ہے تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کمزور ہے، بوڑھا ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو پھر اطعام 60 مسکینہ، 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، من قبل ان یتماسا، لیکن ملاقات کرنے سے پہلے پہلے کر لینا ہے، اس کے بعد تمہارا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ پھر سے قائم ہو جائے گا۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، ثم یعودون پھر پلٹتے ہیں، لما اس بات کی طرف، قالوا جو انہوں نے کہی ہے، یعنی زہار کر لیا، بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، لیکن اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہو میں نے تو غلط کر دیا، اور طلاق دینا اس کا مقصد بھی نہیں ہے، طلاق دینا اس کا مقصد بھی نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ فرمایا فتحریر رقبہ، تو گردن چھڑانا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، پھر جا کر کے اپنے گھر والوں سے کیا کرنی ہے؟ ملاقات کرنی ہے۔ ذالکم توعدون بھی، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، سب خبر رکھنے والا، سب اس کو معلوم ہے۔ فمن لم یجد، تو جو نہ پائے، کیا نہیں پائے؟ غلام نہ پائے، آج کے وقت میں غلام ہے ہی نہیں۔ فمن لم یجد، تو جو غلام نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے۔ ایک آدمی 50 روزے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ چلو ایک دن چھٹی کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر فرمایا 50 رکھے، ایک چھوڑ دیا، چل گاڑی دوبارہ واپس شروع سے رکھنے ہیں، پہلے سے۔ ایک آدمی نے 55 روزے رکھے، سوچتا ہے چلو ایک دن کی چھٹی کر لیتا ہوں، کل رکھ لوں گا، آج نہیں رکھتا ہوں، فرمایا پھر دوبارہ واپس مسلسل 60 دن کے روزے رکھنے ہیں، تاکہ تیری عقل ٹھکانے آئے، دوبارہ کبھی زہار نہیں کرے۔ متتابعین من قبل ان یتماسا، یہاں پر بھی فرمایا کہ دو آپس میں ملاقات کرنے سے پہلے۔ فمن لم یستطع، تو جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، بوڑھا ہے، کمزور ہے، روزے رکھ ہی نہیں رکھ سکتا ہے، فرمایا فاطعام 60 مسکین، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم کیوں نازل کیا اللہ نے؟ اللہ فرما رہے ہیں تم ماننے والے،
ذالک یہ حکم اس لیے دیا لتؤمنوا باللہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کی بات مان لو، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لو، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کر جاتا ہے، جو اللہ کی حدوں کو کراس کر جاتا ہے تو سمجھو کافر ہے، اور کافروں کے لیے وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی کبتوا ان کو ذلیل کیا جائے گا، کما کبت الذين من قبلهم جیسا کہ ذلیل کیا گیا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات اور یقیناً اللہ تعالیٰ واضح قسم کی نشانیاں نازل کر چکا ہے۔ وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب، اور یہ عذاب ہوگا کہاں؟ کافروں کو ذلیل کرنے والا عذاب، دردناک عذاب ملے گا کہاں؟ فرمایا یوم یبعثهم اللہ جميعا جس دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جميعا سب کے سب کو، آئے محشر کے میدان میں، جب محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سب کے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا اور اللہ تعالیٰ بتائے گا ان کو بِمَا عَمِلُوا ان کاموں کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے، جو کارنامے انجام دیے تھے، جو کرتوت انہوں نے کیے تھے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا۔ کیوں بتائے گا؟ احصاہ اللہ ونسوہ اللہ نے ان کو گن گن کر کے رکھا ہے، وَنَسُوا اور وہ بھول گئے۔ انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ بے شک تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین معزز لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، یعلمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ جب اللہ نے وہ مقرر کر کے رکھے، احصاہ اللہ نے وہ گن گن کے رکھے، تم نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا وہ بھی اللہ نے گن کے رکھا ہے، بڑا گناہ کیا وہ بھی اللہ نے گن کے رکھا ہے، کوئی نیکی کی ہے وہ بھی اللہ کے سامنے اللہ کے یہاں موجود ہے، اور کوئی گناہ کیا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں موجود ہے۔ کہاں جائے گا انسان؟ پھر کیوں انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، بس میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ فرمایا نہ، احصاہ اللہ ونسوا اللہ نے ان کو گن گن کر کے رکھا، ونسوا اور انسان بھول گیا اس گناہ کو۔ واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔